بین الاقوامی شہرت کی حامل عظیم الشان جامع مسجد دہلی، جس کا اصل نام مسجد جہاں نما ہے، ہندوستان کے 5ویں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اس کی تعمیر کروائی۔ شاہ جہاں نے 16 اکتوبر سن 1650 مطابق 10 شوال 1060 ہجری کو ایک پہاڑی کی مضبوط چٹانوں پر خود اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ دنیا بھر کے اعلیٰ ترین ماہرین تعمیرات، بہترین نقاش، سنگ تراش، انجینئرز اور بہترین خطاطوں، ممتاز فنکاروں کے علاوہ 6000 مزدوروں نے اس عظیم الشان جامع مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور 6 سال تک اس کی تعمیر میں مسلسل لگے رہے۔ اس طرح یہ جامع مسجد سن 1656 مطابق 1066 ہجری میں تیار ہوئی۔ اس زمانے میں جبکہ مستری کو 2 پیسہ یومیہ اور مزدور کو 1 پیسہ یومیہ مزدوری ملتی تھی، اس عظیم الشان مسجد کی لاگت پر 10 لاکھ روپے کا خرچہ آیا۔ پتھر اور دیگر تعمیراتی سامان بادشاہ کو اس زمانے کے نوابوں اور امراء نے ہدیہ دیا، اس لیے اس لاگت میں وہ شامل نہیں کیا گیا۔ جامع مسجد کی تعمیر کے دوران شاہ جہاں بادشاہ کے پاس شکایت پہنچی کہ تعمیر کا کام بہت ہی سست رفتاری سے ہو رہا ہے، لہٰذا بادشاہ نے تعمیر کے نگراں سعد اللہ خاں وزیر کو طلب کر کے سست رفتاری کی وجہ دریافت کی۔ سعد اللہ خاں نے بتایا کہ مسجد کے اندرونی حصے کے فرش کا ہر پتھر نصب کرنے سے پہلے اس پر ایک قرآن مجید پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ شاہ جہاں بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور تعمیر کا کام اسی طرح جاری رکھنے کا حکم دیا۔ تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ جامع مسجد کا منبر لال قلعہ میں واقع تخت شاہی، جس پر شاہ جہاں مسند نشین ہوا کرتے تھے، سے اونچا رہے۔ جامع مسجد کی تعمیر میں سادگی کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس کی سادگی ہی دراصل اس کی خوبصورتی ہے۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ ابتدائی زمانے سے ہی جامع مسجد کے شاہی امام کو مغل بادشاہوں کی تاج پوشی کا اعزاز حاصل تھا۔ سب مغل بادشاہوں کی تاج پوشی اس زمانے کے شاہی امام کرتے تھے۔ جامع مسجد اور اس کے اماموں کی تاریخ دونوں ایک دوسرے سے باہم مربوط ہیں۔ جامع مسجد کے پہلے امام حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری تھے۔ شاہ جہاں بادشاہ کی خواہش تھی کہ اس بے مثال جامع مسجد کے لیے ایسا ہی بے مثال امام ہونا چاہیے جو اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہو۔ چنانچہ اس تعلق سے بادشاہ شاہ جہاں کی دور رس نگاہ بخارا ازبکستان پر پڑی۔ اس زمانے میں شہر بخارا علوم و فنون کا مرکز تھا اور اطراف و جوانب کے اہل کمال سمٹ کر وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اس لیے شاہ جہاں بادشاہ نے شاہ بخارا کو لکھا کہ جامع مسجد کی امامت کے لیے ایک صحیح النسب نجیب الطرفین سید کو جو علم و فضل میں کمال رکھنے کے علاوہ اپنے زمانے کی نہایت برگزیدہ شخصیت ہو، دہلی بھیجا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے حسب الطلب شاہ بخارا نے اپنے داماد سید عبدالغفور شاہ بخاری کو پایۂ تخت
شاہ جہاں آباد دہلی بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور شاہ بخارا کی مدد سے حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری اور ان کے خاندان کو انتہائی عزت و اکرام کے ساتھ دہلی بلایا گیا۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کی آمد پر شاہ جہاں بادشاہ کی طرف سے ان کا پرشکوہ استقبال کیا گیا۔ جامع مسجد کی تعمیر اس وقت مکمل ہو چکی تھی، چنانچہ 23 جولائی سن 1656 عیسوی بروز پیر یکم شوال 1066 ہجری کو شاہ جہاں بادشاہ تمام وزراء اور ارکان دولت مع دہلی کی رعایا کے ادائیگی نماز کے لیے جمع ہو گئے، اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کی اقتداء میں عید الفطر کی پہلی نماز جامع مسجد میں ادا کی گئی۔ جامع مسجد کی امامت بادشاہ کے منشا کے مطابق اسی خاندان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے، اور امام کا بیٹا جانشین ہوتا ہے۔ یہ روایت حسب دستور 13 شاہی اماموں تک جاری و ساری ہے۔ 13ویں شاہی امام مولانا سید احمد بخاری نے خاندانی روایت کے مطابق اپنے صاحبزادے حضرت مولانا سید اسامہ شعبان بخاری کو اپنا جانشین شاہی امام مقرر کیا، جو بعد میں جامع مسجد دہلی کے 14ویں شاہی امام کہلائے۔ رات جی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی ہے، اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے، اور وہ چیز نہ دولت نہ مکا ہے نہ محل، تاج مانگا ہے نہ دستار و قبا مانگی ہے، نہ تو قدموں کے تلے فرش گوہر مانگا ہے، اور نہ سر پہ کلے بالے ہما مانگی ہے، نہ شریک سفر وہ زادے سفر مانگا ہے، نہ صدائے جرس و بانگے درا مانگی ہے، نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا، اور نہ مانند خضر عمر بقا مانگی ہے، نہ کوئی عہدہ نہ کرسی نہ لقب مانگا ہے، نہ کسی خدمت قومی کی جزا مانگی ہے، نہ تو مہمان خصوصی کا شرف مانگا ہے، اور نہ محفل میں کہیں صدر کی جا مانگی ہے، میں کدا مانگا نہ ساقی نہ گلستہ نہ بہار، جام و ساغر نہ میں ہوش ربا مانگی ہے، نہ تو منظر کوئی شاداب و حسی مانگا ہے، نہ صحت بخش کوئی آب و ہوا مانگی ہے، محفل عیش نہ سامان طرب مانگا ہے، چاندنی رات نہ گھنگھور گھٹا مانگی ہے، بانسری مانگی نہ طاؤس نہ بربط نہ رباب، نہ کوئی مطرب شیری نوا مانگی ہے، چین کی نیند نہ آرام کا پہلو مانگا، بخت بیدار نہ تقدیر رسا مانگی ہے، نہ تو اشکوں کے فراوانی سے مانگی ہے نجات، اور نہ اپنے مرض دل کی شفا مانگی ہے، نہ غزل کے لیے آہنگ نیا مانگا ہے، نہ ترنم کی نئی طرز ادا مانگی ہے، سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں ارباب چمن، آخرش پاگل نے کون سی دعا مانگی ہے، آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری، سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے کیا مانگی ہے، وہ سراپائے ستم جس کا میں دیوانہ ہوں، اس کی زلفوں کے لیے بوئے وفا مانگی ہے۔
العالمين.